اچھا سر، یہ عنقریب جو الیکشن ہونے والا ہے، جی مطلب 1.5 منتھ سمجھے یا 2 منتھ سمجھے، ٹھیک ہے 7 فروری کو ہو رہے ہیں جی 7 فروری کو 8 کو ہو رہا ہے، لیکن مشکلیں ہو جائیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ جو نواز شریف باہر سے آیا اور باہر سے نہیں، مطلب پنجاب سے ہے. مطلب پنجاب سے باہر سے ہو کے پنجاب میں آیا، پھر پنجاب سے ہو کے جو ہے نا آیا بلوچستان میں. اچھا، وہ لندن سے. جی اچھا، تو پہلے تو ملک سے باہر تھا نا، باہر ملک میں تھا، تو نہیں تھا نا، بالکل. تو آیا ملک میں، پھر وہاں سے جو ہے نا ہوتے ہوئے آ گیا بلوچستان میں، ٹھیک ہے. جی تو یہاں پہ آیا ڈائریکٹ، وہ سرینا ہوٹل چلا گیا. بالکل. پھر وہاں پہ جو ہمارے یہ بڑے بڑے معتبرین ہیں، مطلب ان کے نظریے سے وہ خود سوچتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں، یہاں بلوچستان کے ہم غمخوار ہیں، بلوچستان کے بیٹے ہیں، بلوچستان کے لیے ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، سوتیلے بیٹھے. جی کچھ کر کے دکھائیں گے. وہ اپنے ماضی کو ایک دفعہ دیکھ لے کہ ہم کیا کر کے چلے گئے، پھر ابھی واپس آئے ہیں، ابھی کچھ کر کے دکھائیں گے، عوام کو بیوقوف بنا لیں. تو ان میں سے میرے خیال میں کسی ایک نے نواز شریف صاحب کو جو ہے نا اپنا بلوچستان کا پگڑی اور وہ چھڑی پیش کیا کہ بھائی آپ ہمارے جو ہے نا یہاں پہ ثقافت کو برقرار رکھے. یہاں پہ کوئی بھی اگر مہمان آتا ہے باہر سے تو ہم جو ہے نا یہ دستار پہناتے ہیں، ہماری رسپیکٹ ہے، رواج ہے، بلوچی رسم رواج تو پشتونوں کا بھی ہے. اس نے جو ہے نا ہمارے بلوچی دستار کو بھی سائڈ پر کیا، اور انہوں نے باقی جو ہمارے یہاں کے امیر معتبر ہے، جو ہمارے نواب سردار ہیں جتنے بھی ہیں، وہ ڈائریکٹ جو ہے نا ان کے پارٹی میں جو ہے نا انہوں نے شمولیت اختیار کر لیا. ان کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں اور آگے مستقبل میں کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ میرے بھائی، پاکستان کا یہی تو سیاست ہے نا. یہاں پر سیاست کو یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح کر رہے ہیں. اور نواز شریف وہ بندہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی آیا ہے، جب اس کا حکومت آیا ہے، تو بلوچستان میں کچھ نہ کچھ نظر آیا ہے کہ یہاں پر روڈ بن رہے ہیں، وہاں پر کچھ نہ کچھ بن رہے ہیں. جب کہ نواز شریف آیا ہے، اس کے زمانے میں نے بلوچستان میں ترقی نہیں دیکھے. یہ پہلی بات. اور دوسرا، 200 ارب ڈالر، یعنی 200 ارب ڈالر چائنا دے رہا تھا 2014 میں. مجھے یاد ہے ایک بریگیڈیئر صاحب نے مجھے اس بات کا کہا کہ چائنا جو ہے نا بلوچستان کے لیے ایک پیکیج کا اناؤنس کر رہا ہے، سی پیک بن رہا ہے، تو اس میں جو ہے نا 200 ارب ڈالر بلوچستان کے لیے دے رہے. تو وہی 200 ارب ڈالر آئیں، پھر ان کا لسٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا ایک زمانے میں کہ انہوں نے اٹک سے لے کے یعنی یہاں تک، ان کا جہاں ڈیرہ غازی خان تک، یہ سارے ٹھیکے تھے بھائی. کوئی روڈ بن رہا ہے تو کوئی ٹاورز بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بن رہے ہیں، تو برج بن رہے ہیں، وہ بن رہے ہیں. آخر میں جو ہے نا باقی جو چیزیں تھے، حکومت تھا نواز شریف کا، تو اس نے جو ہے نا میٹرو بس بنائے، ہائی ویز بنائے. ایک پشاور کو بھی لے گیا ہائی وے، تاکہ وہ لوگ تھوڑا سا، کیونکہ ان کا آبادی زیادہ ہے. پشاور کا وہ آبادی کو دیکھتے ہیں، وہ رقبے کو نہیں دیکھتے ہیں کہ رقبہ کیا ہے. تو وہاں کا آبادی زیادہ تھا، انہوں نے موٹر وے وہاں پر بنا دیا، اور یہاں پر میٹرو بسز یہ وہ اپنے لاہور کو جو ہے نا انہوں نے بہت اوپر لے گیا. تو اسی طرح کراچی میں کچھ مصطفیٰ کمال کے دور میں کچھ کام ادھر ہو گیا نا. لیکن بلوچستان کے لیے جو بننا تھا، گوادر تھا، کاشغر روٹ تھا، اور یہاں سے جو ہے نا کندھار سے ایک روٹ جاتا تھا سینٹرل ایشیا کی طرف، دوسرا جو ہے نا ماشکیل سے جاتا تھا ترکمنستان کی طرف، اور کوئٹے میں جو ہے نا کوئٹہ کے ڈیولپمنٹ اس میں شامل تھا. اس میں بہت سارے ڈیولپمنٹس شامل تھے. تو انہوں نے اس پہ بالکل کام کیا ہی نہیں، ان کو ادھر ہی روک دیا. اچھا، نواز شریف ایک لوہار ہے، ٹھیک ہے نا، لوہار کا بیٹا ہے. اس کو بلوچی رسم رواج کا کیا پتہ ہے؟ ہم تو خاندانی لوگ آتے ہیں، ہزاروں سال سے ہم بلوچ، جس ملک میں جاؤ وہ کہتے ہیں بلوچوں نے ہمیں قبضہ کیا ہوا تھا. ارطغرل غازی کا آپ قصہ سنیں، وہ ثنا بلوچ نے بھی بولا تھا کہ آپ اگر علب شہر سے آپ نے یہ اسٹارٹ کیا، علب شہر کا بات کرتے ہو، تو وہاں بلوچ آباد تھے، بلوچ اور کرد آباد تھے، ٹھیک ہے نا. کرد بلوچ کا بھائی ہے، بلوچ اور کرد بھائی ہیں. تو وہاں پر وہ تھے، آباد تھے. تو آیا ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا جاتا؟
کہ یہاں پر بلوچ تھے, یہاں پر کرد تھے, یہاں پر فلان تھے, وہ صرف اپنا تعریف کرتے ہیں. ترکی بھی اسی طرح کا ہے. ان کا ایک پارٹی تھا کردوں کا, PKK کہتے تھے اس کو. PKK کے لوگوں کو پکڑ کے اس نے جیل میں ان پہ جو ہے نا پیٹرول ڈالا, ادھر ہی جلا دیا. ترکی بھی اسی طرح ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے عوام کا سوچتا ہے. ہمارے مارتے بھی ہیں اور عوام کا سوچتے بھی نہیں ہے نا. فرق یہ ہے ترکی اور پاکستان کے درمیان. لیکن ڈکٹیٹرشپ بھی جو ہے نا وہاں بھی اسی طرح ہے اور یہاں بھی اسی طرح ہے. تو اچھا, آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف آ گیا تو اس نے اس کو بھی رسم کا کیا پتہ ہے. اس کو بلوچی اگر وہ دیا گیا, بلوچی دستار دیا گیا, آیا اس کے گنجے سر کے بال اور بھی اجڑ جاتے. اس کے سر پہ ویسے بھی بال نہیں ہے, اجڑ نہیں جاتے نا. اگر وہ چھڑی اٹھاتا اپنے ہاتھ میں تو اس میں بلوچوں کا دل آزاری نہیں ہوتا بلکہ دل خوش ہوتا. پھر ہمارے جو بگی کھینچنے والے میر و سردار نواب, جو انگریزوں کے بنائے ہوئے نواب سردار ہیں, یا اس کے علاوہ جو پیسوں والے میر ہیں, ان کو امیر کہتے ہیں ہم لوگ. امیر ہیں, میر نہیں ہے. میر معتبر کو کہتے ہیں, حاکم کو کہتے ہیں. جس علاقے میں ایک میر ہوتا ہے وہ اسی علاقے کا حاکم ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو نئے امیر اور انگریزوں کے بنائے ہوئے سردار لوٹے وغیرہ سب باپ پارٹی میں بھی ایسے تھے. یہ سب, وہ باپ بھی سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ گائے بھاگ رہا تھا, جا رہا تھا سرینا ہوٹل کی طرف, اور دوسرے بھی بھاگ رہے تھے سرینا ہوٹل کی طرف. اور ان کو جو ہے نا اتنا بھی ان کا غیرت اتنا نہیں جاگا. اگر وہ اصل بلوچ ہوتے, جو اوریجنل بلوچ, میں نے فیس بک میں دیا تھا یہ بیان کہ کاش کے یہاں پر اوریجنل بلوچ ہوتے, نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے, تو اسی وقت جو ہے نا وہ وہاں سے چلے جاتے. اس کو کہتے بس آپ کا بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارے پگڑی کی عزت نہیں کی. یہ جو پگڑی ہم لوگوں کا شان ہے, آپ نے اس کی عزت نہیں کی, تو جاؤ, ہم آپ کی عزت نہیں کرتے, نکلو یہاں سے, جاؤ اور لوگوں کو پکڑو. بلوچستان میں لوگ بہت ہیں, جاؤ ان کو پکڑو. تو اوریجنل جو سردار ہیں, نواب ہے, وہ ابھی ان کو سردار نواب کہتے ہیں, پہلے یہ نہیں تھے. تو لیکن ہیں, بلوچستان کے خیر خواہ ہیں, بلوچستان کے بارے میں سوچتے ہیں. ہر ایک اپنے صوبے کے بارے میں سوچتا ہے. یہ نہیں کہ سندھ کے گورنر سندھ کے بارے میں نہیں سوچتا ہوگا, سندھ کے پرائمر منسٹر, چیف منسٹر سندھ کے بارے میں نہیں سوچتا ہوگا, یا جو ہے نا پنجاب کا چیف منسٹر اس کے بارے اپنے صوبے کے بارے میں نہیں سوچتا ہوگا. اسی طرح بلوچستان کو بھی حق ہے نا سوچنے کا. تو جو سوچنے والے ہیں, جو واقعی میں بلوچستان کے حقوق کو سمجھنے والے ہیں اور حقوق کے لیے وہ لوگ کام کرتے ہیں, یہاں پر جو لوگ غائب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں جی آپ نے کیوں ان کے بارے میں بات کرتے ہو, ہم نے تو ان کو غائب کر دیا, آپ چپ رہو. تو اس طرح نہیں ہوتا ہے نا, یہ حق نہیں ہے, حقوق نہیں ہے. ابھی کچھ لوگ اس بات کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا. کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا دل جلتا ہے, ان کے فیملی والے ان کے پاس آتے ہیں, روتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میرے پاس بھی آئے ہیں یار کہ ہمارا بیٹا غائب ہو گیا, نوشکی کے تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہاں کوئٹہ کے 2-3 بندے میرے پاس آئے. میں نے کہا یار میرے ہاتھ میں کیا ہے, میں کوئی جرنل یا کوئی ہو. تو آتے ہیں, روتے ہیں, تو دل جو ہے نا انسان کا وہ ہو جاتا ہے, پگھل جاتا ہے. تو لازماً وہ ایک بات کہتا ہے کہ یار میرے بندے ایسے. تو اسی طرح ابھی ان لوٹوں نے ایک گورنمنٹ, ہم لوگوں کے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے, جس کا بھی کام ہے, وہ ایسے لوگوں کو لاتا ہے جن کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ میر ہے تو میر کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے, اگر سردار ہے تو اس سردار کے پیچھے بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک اوریجنل سردار کو لے لیں, اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا پورا قبیلہ ان کے ساتھ ہے, اس قبیلے کے علاوہ بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو یہ لوٹے جو ہے نا, ان کو پھر گورنمنٹ کیا کرتا ہے, ان کو لاتا ہے, ان کو منسٹر بناتا ہے. منسٹر بنانے کے بعد ان کو پروٹوکول بھی دیتا ہے کہ کوئی ان کو نہ مارے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی بجائے کہ وہ حکومت کو سنبھالے, وہ بلوچستان کو بچائے, بلوچستان کو
दहशत गर्दों से बचाए, बलूचिस्तान को दूसरे चीज़ों से बचाए, बलूचिस्तान को मंशियात से बचाए, बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करें, वो अपने आप को बचाने के लिए प्रोटोकॉल मांगते हैं। 10-10 गाड़ियाँ उनके पीछे होते हैं कि कोई उसको न मारे। तो ऐसे लोगों को आप लाते क्यों, जबकि वो खुद डरता है कि मुझे कोई मार रहा है। आप हकीकी लोगों को लाए, वो उनको परवाह ही नहीं है, ना उनका प्रोटोकॉल होगा, ना उनका कुछ होगा, क्योंकि उनको मारने वाला कोई नहीं होगा। तो ये लोग जो है ना ऐसे लोगों को लाते हैं जिनको फिर खुद प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं इस चीज़ पे हैरान होता हूँ। अभी ये आने वाले इलेक्शन में बस जो फौज कहता है वही लोग जीतते, ठीक है ना। जो हाम लोग होते हैं, अगर वो जो सरदार होते हैं जिनके पीछे लोग बहुत खड़े होते हैं, तो उनके वो क्या नाम है, डब्बों में जो है ना वो बैलेट पेपर डालते हैं, पहले से मोहर लगे हुए, तो वो डाल के फिर भी उन तक नहीं पहुंचते हैं। जैसे बाबू रहीम के टाइम पे हम लोगों ने सबको इकट्ठा किया, तमाम मेंगल को, तो 20,000 वोट उसने लिया। इन्होंने कोशिश किया 10-12,000 वोट तक लाए बैलेट पेपर, लेकिन फिर भी बाबू रहीम जीत गया। तो इसी तरह बहुत सारे जगहों पे 1000 वोट का बैलेंस होता है, 2000 वोट का, 3000 वोट का, तो ये जो है ना बैलेट पेपर डाल के वो डब्बे उन लाते हैं उधर, रात को चेंज करते हैं और उसको जितवाते हैं, ठीक है ना। इधर से तो ये जीता हुआ है। जब हम देखते हैं ना वो पोलिंग में इस बंदे ने जीता है, ठीक है ना, और अगले दिन जब अदालत जाते हैं तो दूसरे बंदे ने जीता होगा। फिर उधर गिनती शुरू होता है, जी इसने तो जीता है, उसने तो नहीं। हालांकि उधर भी इनके जो इलेक्शन वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो इलेक्शन को कंट्रोल करते हैं, क्या कहते हैं उनको यार, अच्छा सा नाम है, ये होते हैं ना उधर, वो जो इलेक्शन के निगरान भी होते हैं, वो संभालते हैं इधर उधर, और उनका पोलिंग ऑफिसर, उनका पोलिंग ऑफिसर सब बैठ के ये लोग बैठ के, वो लोग बैठ के, मतलब मुखालिफ पार्टी दोनों बैठ के गिनते हैं उधर ही, फिर ये जीत जाता है हर पोलिंग में, फिर कल का दिन जो है ना अदालत में दूसरा जीतता है। ये आपकी समझ में आता है ये चीज़? मेरे तो समझ में नहीं आता है। तो ये जो है ना इलेक्शन सब आरजी हैं, बस अपने जैसे बंदों को लाओ, उनको इस्तेमाल करो और अपने सिस्टम को चलाओ, अपना पैसे बढ़ाओ, अपना जो दहशत है वो उन पे दबाओ। जैसे कि सरफराज बुगटी साहब था, दूसरे थे, तीसरे थे, ऐसे लोग आए, उन्होंने भी जो है ना कहते थे कि जी ये बलोच है। हालांकि आपने उनको छोड़ो, जो पहाड़ों पे हैं, जिधर भी हैं, वो गवर्नमेंट के साथ अगर वो कर रहे हैं, उनको आप बोलते रहो, हम नहीं कहते हैं। लेकिन जो यहाँ है, इनका कोई आत नहीं है इन चीज़ों में ना, आप उनको भी रगड़े देते हो। तो ये जो है ना फिर यही लोग फिर आपसे नफरत करते हैं। अभी जो अफगानियों को निकाल रहे हैं, ये भी एक सवाल है। ये आ गए, ये अभी यहाँ से जाके वहाँ पर आग बन के वापस लौटेंगे, ये भी हुकूमत को देखना चाहिए। आपने आग को उधर भेजा हुआ है, वापसी पे आके हमारे ऊपर ये अटैक करेंगे, हमें पता नहीं किन किन चीज़ों में जो है ना वो लोग तंग करते रहेंगे। तो ये भी एक बात है। तो अल्लाह खैर करे। बस इन चीज़ों को मैं कहता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह बस इस मुल्क को बचाओ, ठीक है ना, और इस मुल्क के हर आदमी को जो एक इक़्तिदार में बैठा हुआ है, एक बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है, उसको हिदायत देवे कि वो अपने कौम के बारे में सोचे, अपने मुल्क के बारे में सोचे, अपने तरक्की के बारे में सोचे। अभी गैस, जैसे बिजली, ये वो वगैरह, बलूचिस्तान कौन सा बड़ा सूबा है यार, इसमें कितनी आबादी है, और गैस सिर्फ कोयटा और मस्तंग में, और गैस है ही नहीं कहीं। इन दो शहरों में गैस सही माने में नहीं आता, तो इस मुल्क का फ़ायदा क्या? अगर बिजली जो है ना 2400 में 1200 मेगावाट होच पावर पैदा करता है, 800 मेगावाट अबको है, 400 मेगावाट कोयटा कोल पावर है, 2400 मेगावाट खुद पैदा करता है बलूचिस्तान, लेकिन उसको 350 मेगावाट मिलते हैं। भाई आप
1300 मेगावाट उसको दे दे, उसके 24 घंटे बिजली है। अभी बलूचिस्तान का क्या कसूर है, उसके पास फैक्ट्रियाँ नहीं है, ये तो बलूचिस्तान का कसूर नहीं है। अगर वो फैक्ट्री वाले हैं वो अपने लिए भाई जनरेटर ले ले बड़े बड़े, ठीक है ना, सोलर लगा ले, उनके पास पैसे हैं तो अपना फैक्ट्री जो है ना वो उन्हीं चीज़ों से इस्तेमाल करें। क्यों इस बिजली को वो लोग इस्तेमाल करते हैं जबकि मुल्क के पास बिजली कम है। तो अभी बलूचिस्तान वालों का तो कसूर नहीं है कि बलूचिस्तान वालों के पास फैक्ट्रियाँ नहीं है, आप उनको पूरा बिजली दे दो। अगर आप बलूचिस्तान को एक सूबा मानते हो तो सूबे के हिसाब से आप बिजली को तकसीम करो। इस वक्त 18,000 मेगावाट है, 18,000 मेगावाट को आप तकसीम करो, आप 16,000 लगा लो, 4,000 मेगावाट बलूचिस्तान के बनते हैं। 4,000 में से 1,400 मेगावाट आप बलूचिस्तान को दे दो, बलूचिस्तान में 24 घंटे बिजली है, बाकी सब आपका। वो क्यों नहीं करते? फिर भी जो है ना वो लोग तंग करते हैं, ये इनको मराहत देते हैं, ये जो बिल्डिंग वाले, ये जो सरकारी लोग हैं, इनको तेल गैस सब कुछ फ्री देते हैं, तो इनका जो है ना वो खर्चा फिर आवाम के ऊपर डालते हैं। ये गुनाह है, गुनाह कबीर है। अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों को आगे हम लोगों से पूछेगा ना, जब हम लोग ऐसे जुल्म करेंगे आवाम के साथ, चाहे वो बलूचिस्तान के हो, पंजाब के हो या सिंध के हो, जिसकी भी हो। अगर आप आवाम पर जुल्म करेंगे तो अल्लाह उस दुनिया में हमसे पूछेगा इस बारे में, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का आज का वो ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते को फिर अपने भाइयों के लिए कुछ बात करेंगे किसी मौजू पर, ठीक है। मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।